نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسوند کے بارے میں بہت سارے احباب نے پوچھا، تو رسوند کے لیے سمجھ لیں کہ ہمارے پورے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں تو بآسانی دستیاب ہے۔ باہر والوں کو پھر منگوانی پڑتی ہے۔ باہر میں افریقہ کے کچھ ملکوں میں موجود ہے، لیکن زیادہ تر جو جیسے کہ موراکو ہے اور کیپ ٹاؤن ہے، وہاں تو دستیاب نہیں ہے، وہاں تو لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ باقی افریقہ میں جو دستیاب ہے وہ ان کے وچ ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہے اور مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ ہاں، انڈونیشیا میں ایزیلی دستیاب ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایزیلی دستیاب ہے۔ رسوند کے فائدے بہت زیادہ ہیں، خصوصاً ایک نارمل وے تو یہ کہہ لیجئے کہ رسوند جب بندے کو بواسیر ہو، اللہ رحم کرے بھائی، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، نماز پڑھنی مشکل، کہیں آنا جانا مشکل، بواسیر جب بگڑ جائے، اس کا مزاج بھر جائے تو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ تو بواسیر کا علاج آپ کوئی بھی کر رہے ہو، کسی بھی میتھڈ سے کر رہے ہو، کسی سے بھی کروا رہے ہو، لیکن اگر اس میں آپ نے رسوند کا استعمال شروع کر دیا، کتنا 65 mg 65 mg ہر کھانے کے آدھے ایک گھنٹے بعد سادہ پانی سے یا دودھ ملے پانی سے یا گائے کے دیسی گھی ملے دودھ سے، گائے کے دیسی گھی سے، جو روغن زرد کہا جاتا ہے طبی زبان میں، تو جو گائے کا دیسی گھی ہوتا ہے وہ گائے کا دیسی گھی پیلا ہوتا ہے اور بھینس کا دیسی گھی عام طور پہ بہت وائٹ جیسا ہوتا ہے، کریم جیسا ہوتا ہے۔ تو اگر اس سے لیتے ہیں اور 7 سے 14 دن لیتے ہیں تو اس عذاب ناک کیفیت سے آپ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ علاج آپ جو بھی کر رہے ہیں کرواتے رہیں، لیکن اگر اس کی سپورٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ حتمی اور واقعتاً ہو جاتا ہے، بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بواسیر پائل ٹاکسن اتنا ماڈریٹ ہو گیا ہے کہ معاملات کینسر پہ چلے گئے ہیں، تو نو پرابلم، ڈونٹ وری، آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور آپ بہتری میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا رسوند کا فائدہ کب ہے؟ جب بندے کو کسی بھی اعصابی جانور نے کاٹ لیا ہو، کتے نے کاٹ لیا، ویکسین نہیں ہے، بلی نے کاٹ لیا، کسی بھی اعصابی جانور نے، سور نے کاٹ لیا، تو ایسی صورتوں کی صورت میں اگر آپ رسوند کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح مقدار زیادہ نہیں کیجیے گا، 65 mg 65 mg، یعنی کہ جو سب سے چھوٹا کیپسول ہوتا ہے جس میں آپ 3 کالی مرچیں آ سکتی ہیں، یہ سب سے چھوٹا کیپسول ہے، تو اس کیپسول کو 65 mg کہتے ہیں، 65 mg۔ تو اتنے کیپسول کی مقدار آپ نے ہر کھانے کے آدھے ایک گھنٹے بعد لے لی اور 7 سے 14 دن لے لی تو یہ کیفیات ختم ہوتی ہیں۔ اور کتے بلی کا اور سور کا کاٹا ہوا تو 1-2 دن میں معاملہ نارمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بلغمی کیفیت بہت بڑی ہوئی ہے، بلغم بہت بڑا ہوا ہے، بلغم جکڑا ہوا ہے، دمہ ہے، دمے کی کیفیت، استھما جس کو کہتے ہیں، بہت پرانا علاج آپ کوئی سے بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کا موڈ ہو گیا ہے کہ اب میں صحیح ہو جاؤں، علاج کے مزے لے لیے، اب میں صحیح ہو جاؤں۔ تو جب صحیح ہونے کا موڈ ہو جائے تو آپ اس کا استعمال بھی اپنی دوا علاج کے علاوہ شروع کر دیں، تو کیونکہ دوا علاج اپنی جگہ چل رہی ہوگی، وہ بلغم کو کھویڑ رہی ہوگی، خارج کر رہی ہوگی، تو رسوند کے استعمال کا اضافی استعمال سے کیا ہوگا کہ وہ خارج جلدی ہو جائے گی، کیونکہ جو اکھیڑ آتی ہے وہ 50% خارج ہوتی ہے، 50% پھر ڈپازٹ ہوتی ہے، تو وہ جلدی خارج ہوگی، اور ڈپازٹ اکھڑ کے وہ اگر ڈپازٹ ہونا شروع ہو گئی 50% تو نکل گئی، آپ علاج کر رہے ہو، تو 50% جو رک گئی تو پیٹ میں بلغمی کیفیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے پھر اعصابی موشن آتے ہیں، غدی موشن گلینڈ سسٹم کے تھرو آپ موشن لا رہے ہو تو اس سے کمزوری نہیں ہوتی آپ کو۔ اسی طرح عضلاتی مسکولر یونٹ سے آپ موشن لا رہے ہو، بندے کو 50 دفعہ موشن ہو جائے، کمزوری نہیں ہوگی، لیکن اعصابی موشن جب آتا ہے تو بندہ کمزور ہوتا ہے، گر جاتا ہے، اور ایون کہ کچھ کو تو ڈرپ بھی لگوانی پڑ جاتی ہے، جناب علی، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو معاملات کو جانتے ہیں ان کو اگر پتہ ہوتا ہے کہ اعصابی موشن ہے تو وہ ڈرپ شرپ کوئی نہیں لگاتے، وہ لال والی پھٹکری 65 mg انہوں نے منہ میں رکھی، پانی پی لی تو موشن ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو پتہ ہے، جس کو نہیں پتہ ہے وہ تو پھر لگوائے گا ڈرپ۔ تو یہ اس کے ایک بات ہو گئی کہ پائل ٹاکسن میں چلا گیا، بہترین قسم کا چلا گیا، آنکھ بند کر کے چلا گیا، اس میں آسرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اللہ دیتا ہے فائدہ۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کینسر کا آپ کوئی بھی علاج کر رہے ہیں تو اس میں بھی جائے گا۔ تیسری بات، فائبرائڈ کا کوئی علاج کر رہے ہیں آپ، جو رحم کے اندر مسے ہوتے ہیں اس کا کوئی علاج کر رہے ہیں، کافی عرصے سے کر رہے ہیں، 5 سال سے، 6 سال سے، 3 سال سے، 2 سال سے، 6 مہینے سے، لیکن اب آپ کا موڈ ہو گیا کہ بھائی جان چھٹانی ہے، بہت کھا لی دوائیں، ٹھیک ہے نا، بہت مزے کر لی، ہاسپٹل جا رہے ہیں، مزے سے آ رہے ہیں، مزے سے جا رہے ہیں، مزے سے آ رہے ہیں، وہاں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ رہے ہیں، اب مزے نے سے دل بھر گیا، اب آپ کا موڈ ہے کہ بھائی صحیح ہونا ہے،
تو جب صحیح ہونے کا موڈ ہو تو دوا علاج آپ کوئی بھی کر رہے تھے، آپ اس کا استعمال شروع کر دیجئے، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، واقعتاً ٹھیک ہو جائیں گے، پکی بات ہے۔ اس طریقے سے دیکھے جائیں گے تو مسکولر یونٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو اس میں انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب کہ کام کی بات بتاؤ تو قوم کہتی ہے کہ فلانی چیز اصلی کہاں ملتی ہے؟ بھائی اصلی کہیں نہیں ملتی دنیا میں، آپ خود بنا لیں۔ لہسن کچلیں، لہسن کا کچل کے 1 پاؤ پانی چاہیے۔ پانی کتنا چاہیے؟ 1 پاؤ۔ 1 پاؤ کا مطلب ہے لہسن آپ نے کم از کم بھی 3 پاؤ کچلیں گے تو 1 پاؤ پانی نکلے گا، 1 پاؤ۔ اور 1 پاؤ ایلو ویرا جیل بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، 150-200 روپے کا پودا لے آؤ اور اس کو سائڈوں سے کاٹو اور اوپر نیچے سے چھیلو، بڑے چمچ سے کھرچ لو تو 1 پاؤ وہ لے لو، کتنا ہو گیا؟ 2 پاؤ۔ اب تیسرا، 1 آپ نے لہسن لے لیا اور 1 آپ نے ایلو ویرا جیل لے لیا۔ تیسری چیز ہے نیم۔ ابھی نیم کا مرضی گھون نوچ لو درخت سے، رات کو سٹیل کی کیلیں مار دو، 3-4 دن ویٹ کرو تو اتنا سارا گھون آ جائے گا، وہ 1 پاؤ لے لو۔ اور نہیں تو پھر یہ کہ نیم کی جڑیں کھودو، جڑیں کھودنا تو آتی ہوں گی نا آپ کو، ہے نا؟ جڑیں کھودو اس کے نیچے قریب میں بیٹھ جاؤ، 1 فٹ نیچے کھودنا شروع کر دو تو اس کی جڑیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جڑیں نکال لو، کوئی 2 کلو کچل کے اس کا پانی نکالو۔ یہ ہو گئے 3 پاؤ پانی ہو گئے۔ اب ان 3 پاؤ پانی کو بہت ہلکی ترین آنچ پہ آپ نے آگ دینی ہے۔ برتن یا تو فائر پروف شیشے کا ہو یا اسٹیل کا ہو، الومینیم کا بالکل نہ ہو، الومینیم چیک کرے گا اس سے، کیونکہ الومینیم 2 دھات ہے نا، الومینیم جو ہے کیمسٹری ہے، کیمیکل ہے، تو الومینیم کا نہ ہو اس میں، اور لوہے کا بھی نہ ہو۔ تو آپ کے پاس برتن ہونا چاہیے یا تو اسٹیل کا، اسٹیل میں 2 دھات ہیں، لوہا اور الومینیم مکس ہے تو یہ اسٹیل بہتر ہے، فوڈ گریڈ ہے، تو یا تو اسٹیل کا برتن ہو یا فائر پروف شیشے کا برتن ہو۔ شیشے کا ہو تو کیا ہی بات ہے، بیکر ہو، آپ کے پاس کیمسٹری لیب ہے اور آپ کے پاس بیکر دستیاب ہے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اب اس میں اس جو مادے حاصل کیے اس کو اتنی آگ دینی ہے کہ گاڑھا ہونے پر آ جائے۔ آپ دیکھو کہ کیلے چمچ کے پیچھے والی ڈنڈی سے اٹھانے کی کوشش کی تو چمچ پھنسنے کی کوشش کر رہا، بس یہ تیار ہے، اس کو نکال لیں اور اس کو دھوپ میں یا ہوا میں پھیلا دیں، سوکھ کے پتھر ہو جائے گا، کالے کالے پتھر بنیں گے۔ بھائی صاحب اصلی ترین رسوت خود بنا لیا آپ نے، جو پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی، رسوت کہاں ہوتا ہے، رسوت کہاں ہوتا ہے، رسوت نہیں ہوتا، رسوت جعلی ہوتا ہے، کاہے کو جعلی ہوتا ہے، خود بنا لو نا۔ اللہ نے تینوں چیزیں دی، تینوں چیزیں میں نے آسان ترین لفظوں میں آپ کو بتائی، بڑی ایمانداری سے بتائی، تو آپ خود بنا لیں اور ایک من بنا کے رکھیں، بیچیں پوری دنیا کو، اور دنیا کے مسئلے بھی حل ہوں گے، آپ کا دھندا بھی اچھا ہوگا، کاروبار بھی اچھا ہوگا، آپ خود بھی صحیح ہوں گے، اللہ کی مخلوق کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فائدہ پہنچانے کے ذریعے بھی ہوں گے، اس لیے کہ رسولت آپ نے اصلی بنایا ہے اور آپ بیچ اس کو آپ کو اصلی رہے ہو، تو اصلی رسولت پر آ جاؤ۔ لمبے چوڑے اس کے ہزاروں اور نسخے بھی ہیں، لیکن اصلی اور صحیح نسخہ جو پورے انڈونیشیا میں اور افریقہ کے وچ ڈاکٹروں کی جھوپڑیوں میں موجود ہے وہ یہی ہے، کر کے دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں جناب بندہ کینسر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، افریقہ میں گئے، ایک وک ڈاکٹر نے 7 دن بلایا اور پانی پلایا اور میں صحیح ہو گیا۔ وہ پانی میں گھول کے اس نے کیا پلایا؟ رسول۔ ہاں جی، سچ پر آ جاؤ، خود بنانے پر آ جاؤ، تھوڑے سے کریٹیو مائنڈ ہو جاؤ۔ کب تک غلامی کرو گے؟ کب تک پریشانی؟ تو پریشانی ختم کر لو، طریقہ بتا دیا، نسخہ بتا دیا ایمانداری سے، ٹھیک ہے۔ باقی جو آیورویدا ہربل اس کو بناتا ہے RT کے نام سے بناتا ہے، تو رسونت کا شارٹ فارم RT ہو گیا نا۔ تو بہرحال تو یہ خود بنا لیجئے، کروڑوں کا فائدہ کیجئے، اصلی بنائیے اور لوگوں کا بھلا کیجئے۔ آپ کسی بھی میتھڈ آف شفا میں کام کر رہے ہو مگر رسونت ضرور بنا لیجئے، یقین کیجئے دعاؤں میں یاد رکھیں گے پوری زندگی۔ کتنا بڑا نسخہ کوئی دیتا بھی ہے مگر میں دیتا ہوں اپنے اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔